उस लोनी में 2 सगे भाइयों की शादी होना थी, 2 सगे भाइयों की शादी होना थी। कल उनकी बारात जाना थी, आज की रात उन्होंने रंग रलियां मनाने में गुजारी। ये दोनों सगे भाई दिल्ली जाते हैं, है ही कितना दूर, गाजियाबाद से दिल्ली 50 किलोमीटर और बीच में लोनी, यानी तकरीबन 25 किलोमीटर वहां से दिल्ली। अपनी गाड़ी ली और तवाइफों को इकट्ठा किया और 10-12 तवाइफें इन्होंने सौदा किया और उन तवाइफों को लेकर आ गए। अपनी गाड़ी पर नहीं, तवाइफों की गाड़ी अलग थी और इन दोनों भाइयों की गाड़ी अलग थी। जब दिल्ली से ये तवाइफों को लेकर आ रहे थे तो दोनों भाइयों की गाड़ी आगे आगे चल रही थी और तवाइफों की गाड़ी पीछे पीछे। मगरिब के बाद इन तवाइफों को उसने खाना खिलाया और इशा की नमाज के बाद शुरू हो गया नाच गाना। मोहल्ले के अपने दोस्तों को इसने बुला लिया। इसका घर खचाखच भरा हुआ था, म्यूजिक बज रही थी, ढोल ताशे बज रहे थे और तवाइफें भी अपने चड़क भड़क लिबास के अंदर, नी मुड़ियां आधी नंगी, वो तवाइफें अपने पैरों में घुंघरू पहने हुए, पायले पहने हुए और उनकी छनकारें जमीन की ऊपर चलने लगी और उन तवाइफों के ठुमके मटकने लगे, उनकी कमर और उनके जिस्म अंगड़ाइयां लेने लगे और पूरी की पूरी रात नाच और गाने में गुजरती है। तवाइफें नाच रही हैं, गा रही हैं, नींबर और अखलाक से गिरे हुए गाने भी वहां आ रहे हैं और ये अपने जिस्म की नुमाइश हो रही है, अपने फन का इजहार किया जा रहा है और ये शराब का दौर चल रहा है। नौजवान शराब पी रहे हैं, ये दोनों भाई भी शराब के नशे में चूर हैं और नाच गाने में मसरूफ हैं। देखिए अल्लाह के जिक्र से एराज करने का अंजाम क्या होता है। कैरम बोर्ड खेलने वालों सुनो, क्रिकेट मैच अजान की आवाज आने के बाद भी बंद न हो, सुनो। अपने काम और धंधों में मसरूफ रहने वालों और नमाज का जनाजा निकालने वालों सुनो। पूरी रात नाचो गाना चलता है, सुबह फजर की आजान की आवाज आने लगती है जो इन दोनों भाइयों के घर से सिर्फ 200 कदम या 300 कदम की दूरी पर है। मुअज्जिन आजान दे रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन आजान दे रहा है, मुअज्जिन की आजान की आवाज उन तवाइफों के कानों में भी टकराती है, उन तवाइफों के कानों में भी जाती है। यकदम जैसी उन तवाइफों के कानों में आजान की आवाज जा गई, फजर की आजान की आवाज गई, उन तवाइफों ने अपने पैर रोक लिए, अपनी कमर रोक ली, अपना जिस्म नाचने से और अपनी जबान को गाने से रोक लिया, स्टॉप कर दिया, रुक गई वहीं पर। इन दोनों भाइयों ने देखा कि पायलों की छनकार और घुंघरुओं की आवाज बंद और ये भी जो मटक रही थी और नाच रही थी, क्या हुआ? उन्होंने देखा, कहा क्या बात, क्यों स्टॉप क्यों हो गई हो, रुक क्यों गई हो? उन तवाइफों ने कहा, अजान की आवाज आ रही है, मुअज्जिन अजान दे रहा है, इसलिए अजान के एहतराम में, अजान की इज्जत में हम रुक गए हैं। अजान हो जाने दीजिए, अजान हो जाने के बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे। उन दोनों भाइयों ने कहा, ये अजान तो दिन भर में 5 बार होती है, तुम तो रोज रोज नहीं आती हो, तुम तो बार बार नहीं आती हो, मुअज्जिन अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो, चलो डांस करो, नाचो। इन दोनों तवाइफों ने कहा, देखो हम भी मुसलमान, इन तवाइफों ने कहा हम भी मुसलमान हैं, माना कि हम बहुत गलत काम कर रहे हैं, लेकिन अजान की इज्जत हम करते हैं। अजान जब होती है तो हम कोई धंधा नहीं करते हैं, हम गलत काम रोक देते हैं, कम से कम थोड़ी देर की तो बात है। इन दोनों भाइयों ने कहा, मजदूरी लेना या नहीं लेना है, पैसा लेना या नहीं लेना है। उन तवाइफों ने सोचा कि पूरी रात की मेहनत मजदूरी कहीं ये मार न ले,
تھوڑا سا بہانہ اس کو مل جائے تو کہیں یہ غصب نہ کر لے، اس لیے کہنے لگی، انہوں نے ناچنا شروع کر دیا۔ یہ ناچ اور یہ گانا اذان کے وقت بھی ہونے لگا، ادھر اذان ہو رہی ہے اور ان کے گانے چل رہے ہیں، یہ اذان بھی گزر گئی، ناچ گانا تھوڑی دیر کے لیے بند ہوا، لیکن ان دونوں بھائیوں کے اصرار پر پھر شروع ہو گیا، اور صبح کے 7 بجے تک یہ ڈانس، یہ ناچ، یہ گانا چالو رہتا ہے۔ اس کے بعد ختم، طوائفوں کو پیسے دیے، ان طوائفوں نے کہا دیکھو تم مجھے لے کے آئے ہو، تم مجھے چھوڑنے بھی جاؤ گے، راستے میں لوگ ہمیں لوٹ لیتے ہیں، ہمارے غلط ہونے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمیں کھینچ کر کھیتوں کی طرف لے جاتے ہیں، ہماری عزت کی چھلی چھلی کر دیتے ہیں، تم لے کر آئے ہو، مجھے چھوڑنے بھی جاؤ۔ ان دونوں بھائیوں نے کہا چلو، دن میں 2 بجے بارات جانی ہے، 4 بجے بارات جانی ہے، مغرب کے بعد نکاح ہونا ہے، عشاء کے بعد رخصتی ہونا ہے، ہم تمہیں چھوڑ آتے ہیں، 25 کلومیٹر ہی تو ہے یہاں سے دلی۔ ان دونوں بھائی اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ڈرائیور کو اپنے آگے کی سیٹ پر بٹھاتے ہیں، دونوں بھائی پیچھے بیٹھتے ہیں، طوائفوں کی گاڑی اب آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ سردیوں کی رات ہے، دن کے 7 اور 8 بجے کے بیچ کی بات ہے، ابھی کوہرا پوری طریقے سے چھٹا نہ تھا، آسمان سے گرنے والی شبنم جس کو آپ کی زبان میں کوئلہ کہا جاتا ہے، ابھی پوری طریقے سے چھٹا نہ تھا۔ کسی طریقے سے طوائفوں کے ڈرائیور نے گاڑی سامنے سے آنے والے ٹرک سے بچاتے ہوئے گاڑی کو کراس کر دیا ہے، لیکن چونکہ ان دونوں بھائیوں کا ڈرائیور بھی شراب کے نشے میں دھت تھا، اس نے بھی ناچ دیکھا تھا، اس نے بھی گانا دیکھا تھا، وہ صحیح سے وہ بیلنس نہیں بنا پایا اور سامنے سے آنے والے ٹرک سے ان دونوں بھائیوں کی گاڑی ٹکرا جاتی ہے۔ ٹکر اتنی تیز تھی کہ ان دونوں بھائیوں کی گاڑی 25-30 فٹ دور ایک کھائی میں گرتی ہے اور چاروں طرف سے پچک جاتی ہے۔ فوراً لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کسی طریقے سے اس گاڑی کی کھڑکی توڑی گئی اور ان دونوں بھائیوں کی اور ڈرائیور کی لاش نکالی گئی۔ اللہ گواہ ہے، اللہ کی قسم، جب ان دونوں بھائیوں کی لاش نکالی جا رہی تھی تو پہچان میں نہیں آ رہا تھا کہ بڑے بھائی کی لاش کون سی ہے اور چھوٹے بھائی کی لاش کون سی ہے۔ سن 1995 کے اندر بہت زیادہ لوگوں کی تعداد اتنی نہ تھی، آنن فانن پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اور 2 یا 3 4 بجے تک ان کی لاشیں ان کے ماں باپ کے حوالے کر دی جاتی ہیں، نہلا دیا جاتا ہے، دھلا دیا جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے مغرب کی نماز کے بعد ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ ان دونوں بھائیوں کے باپ کے اوپر کتنا بڑا پہاڑ ٹوٹا ہے، جس کے 2 جوان بیٹے ایک ہی دن میں ختم ہو جائیں، اس باپ سے پوچھئے کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی تھی۔ آپ نے دیکھا آئی کیرم بورڈ کھیلنے والوں، نماز کے موقع پر، اذان کے موقع پر کیرم بورڈ میں مست رہنے والوں، اذان ہو رہی ہے اور میچ دیکھنے والوں، اذان ہو رہی ہے اور لہو لعب میں مبتلا رہنے والوں، دیکھا آپ نے تھوڑی دیر میں ان کی حیثیت بدل گئی۔ حیثیت کیا بدلی؟ ابھی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سسرال سے ملنے والے کپڑے ان کو پہننا تھے اور بارات میں جانا تھا، بارات لے کر جانا تھا، لیکن اب مغرب کی نماز کے بعد سسرال سے ملے ہوئے کپڑے نہیں بلکہ باپ کی طرف سے دیا ہوا کفن پہنا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں حیثیت بدل جاتی ہے انسان کی۔ یہ انسان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے میرے بھائیوں کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کو نئے کپڑے پہننا تھے اور نئے کپڑے پہن کر سسرال کی طرف جانا تھا، اس گاؤں کی طرف جانا تھا جہاں دونوں لڑکیاں رہتی ہیں، ان کے یہاں بارات لے کے جانا تھا۔ میرے بھائیوں سسرال کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے نہیں پہنائے جا رہے ہیں، اب تھوڑی دیر کے بعد ان کو سفید رنگ کا کفن پہنایا جائے گا۔ حیثیت دیکھ لیجیے آپ، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں کے ساتھ 300-400 آدمیوں کی بارات لڑکیوں کے گاؤں میں جانا تھی، لیکن اب لڑکیوں کے گاؤں میں نہیں،
اب ان کو لے کر قبرستان کی طرف جایا جائے گا. تھوڑی دیر کے اندر انسان کی حیثیت دیکھو کتنی بدل گئی. ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کو بارات لے کے جانا تھا اس لڑکیوں کے گاؤں میں, لیکن اب قبرستان کی طرف جانا پڑ رہا ہے. ابھی 300 اور 400 آدمیوں کو گاؤں میں جانا تھا, لیکن اب ان 300-400 آدمیوں کو قبرستان میں جانا پڑ رہا ہے. ابھی ان دونوں لڑکوں کو لڑکیوں کے شہر گاؤں میں جانا تھا, اب ان کو قبر کے اندر جانا پڑ رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد لڑکیوں کے گھر دولہا بن کر جانا تھا, اب یہ میرے بھائیوں قبر کے اندر جانے والے ہیں. حیثیت دیکھو کتنی بدل جاتی ہے. ابھی ان کو اس دنیا کا سفر کرنا تھا, لیکن یہ آخرت کے سفر کے اوپر روانہ ہو گئے. ابھی اس گاؤں میں بیٹھنے ہوئے مولوی کو تھوڑی دیر کے بعد ان کا نکاح پڑھانا تھا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته, ابھی آیتیں پڑھنا تھی, لیکن اب اسی مولوی کو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا پڑھنا پڑ رہا ہے. تھوڑی دیر میں انسان کی حیثیت کیا بدل جاتی ہے. میرے بھائیوں یہ ہے اللہ کے ذکر سے اعراض. نماز اذان کی آواز آ رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں نے کہا تم گانا گاؤ, تم مت رکو, اذان تو دن بھر میں 5 بار ہوتی ہے, تم تھوڑی روز روز آتی ہو, لہذا تم اپنا کام کرو, مؤذن اپنا کام کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ کے ذکر سے اعراض. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب کچھ چھوڑ کے ہمیں مسجد کی طرف جانا تھا, لیکن ہم نے نماز سے اعراض کیا ہے, ہمارا یہ انجام ہوا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس انجام سے ہمیں اور آپ کو سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے. اس انجام سے ہمیں اور آپ کو سب کو ہوش لینا چاہیے. اس انجام سے ہمیں اور آپ کو سب کو سبق سیکھنا چاہیے. یہ اس کے ساتھ ہوا ہے, ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ انسان اپنے ارادوں میں مضبوط ہو لیکن بحیثیت انسان کے بہت کمزور ہے. اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اے پی جے عبد الکلام اپنے آپ کو نہیں بچا سکے, اٹل بہاری اپنے آپ کو نہیں بچا سکے, اندرا گاندھی کو اس کے باڈی گارڈ نے گولی کی گھاٹ اتار دیا. انسان کتنی فکریں کرتا ہے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, وہ کریں گے, یہ کریں گے, لیکن پتا چلتا ہے کہ صبح اٹھا ہے کل تو صحیح تھا, ارے میرے ساتھ ہوٹل میں چائے پیا تھا. سب سے پہلے ہمارا لوگ آج اپنے نام کے لیے مرتے ہیں. مجھے جرجیز کہتے ہیں, معلوم ہے یہ کیا ہے؟ میں اگر کسی سے کہوں اے میرا نام جانتے ہو کیا ہے میرا نام, مجھے جرجیز کہتے ہیں. مرنے کے بعد سب سے پہلے یہ نام ہی بدل جاتا ہے. اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ جرجیز مر گیا, کہتے ہیں جنازہ رکھا ہوا ہے, میت رکھی ہوئی. جس نام کو کمانے کے لیے تم غلط اور صحیح کچھ نہیں دیکھتے ہو, سب سے پہلے وہ نام ہم سے چھینا جاتا ہے. جب ہمارا جنازہ اٹھا کر قبرستان جاتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ جرجیز چارپائی پر جا رہا ہے. کیا کہتے لوگ؟ میت جا رہی ہے, جنازہ جا رہا ہے. ہماری حیثیت بدلی جاتی ہے. یہ کروڑوں کی بلڈنگ ہے, کچھ نہیں. یقول الانسان مالی مالی, آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال, یہ بلڈنگ وہ بلڈنگ, یہ فلیٹ وہ فلیٹ, یہ پلاٹ وہ پلاٹ, یہ کھیت وہ کھیت, یہ دولت وہ مال, لو یہ میرا یہ میرا. ارے انسان تو پاگل ہے, کچھ نہیں ہے تیرا. یہ تیرے ذہن کی ناقصی اور کمزوری ہے جو تو ان کو سب سمجھ رہا ہے اپنا. یہ تیرا نہیں ہے, تیرا وہ ہے جو تو نے کھا لیا, جو اب تک کھا چکا ہے وہ تیرا ہے, جو اب تک تو نے پہن کر پرانا کر دیا ہے وہ تیرا ہے, اور تیرا وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے صدقہ و خیرات اور زکات دے کر جو تو نے خرچ کر دیا ہے وہ تیرا ہے. یہ سب تیرا نہیں ہے. آج تیری آنکھ بند ہوئی, تیری اولاد لڑے گی, تیری اولاد لڑے گی. اتنا حصہ مجھے, آگے کا تو لے, پیچھے کا ہم لیں, اندر کا تو لے, باہر کا ہم لیں, روڈ کے کنارے کا فلیٹ ہم لیں گے, اندر گاؤں کے اندر کا تم لو. لڑیں گے لوگ. ہم نے اپنے باپ کی مرتے وقت خدمت کی ہے, تم نے کیا کیا ہے؟ تم کہتے ہو میرا میرا میرا, یہ کچھ تمہارا نہیں ہے. یقول الانسان مالی مالی, انسان کہتا ہے یہ میرا مال, یہ
माल कुछ नहीं है, तूने जो खा लिया, खाकर तूने फना कर दिया, खाकर तूने निकाल दिया वो तेरा, तूने जो पहना और पहन कर जो पुराना कर दिया वो तेरा, तूने अल्लाह की राह में जो सबका किया, जो खैरात किया है और अल्लाह के यहाँ जो तेरा कबूल हो गया वो तेरा, यही तेरे काम आएगा। दुनिया में जो कुछ है वो तेरा नहीं है। ये है हमारी हैसियत। 10 लाख का सूट पहन लो, लेकिन मरने के बाद हमें वही 400-500 का कफन ही नसीब होगा। और याद रखो, हम सिर्फ 2 गज जमीन के मालिक हैं बस। और मैं आपको पक्का यकीन दिलाता हूं, पक्का यकीन दिलाता हूं, उस 2 गज जमीन के मालिक आप ऐसे हैं कि आपके मरने के बाद भी वो 2 गज जमीन आपसे कोई नहीं छीन सकता है। बस जो मरने के बाद 2 गज जमीन जो आपकी है, जिसमें आपको जाना वही आपकी है और कुछ नहीं है। उस कब्र के अंधेरे को याद करो, उस कब्र के कीड़े और मकोड़ों को याद करो, उस कब्र की दहशत को याद करो, उस कब्र की हौलनाकी को याद करो। हजरत उस्मान गनी के सामने जब जहन्नम के अजाब का जिक्र होता था तो नहीं रोते थे, लेकिन जब कब्र के अजाब का जिक्र होता तो इतना रोते कि रोते रोते दाढ़ी भीग जाती और आंसुओं से जमीन तर हो जाती। पूछा, जहन्नम के अजाब का खौफ आपको इतना नहीं है, नहीं रोते हो, और कब्र के अजाब का जिक्र सुनते हो तो रोते हो? क्या कहा? हाँ, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाजिल आखिरा, आखिरत की सीढ़ियों में से कब्र पहली सीढ़ी है। जो इस सीढ़ी से कामयाब हो गया वो सारी सीढ़ियों पर कामयाब हो जाएगा। जो इस पहली सीढ़ी पर फिसल गया फिर वो ऊपर तक नहीं चढ़ पाएगा। इसलिए मुझे इस पहली सीढ़ी की फिक्र होती है। हमें और आपको उस पहली सीढ़ी की फिक्र करनी चाहिए। आज कम ही सही, लेकिन जो बोला गया अमल के लिए काफी है। अपनी आकिबत को संभालो, अपनी आखिरत को संभालो और फिक्र करो, और कल मुस्तैद होकर तैयार होकर आओ, क्योंकि इंशाअल्लाह आज की कसर कल अगर जिंदगी रही तो हम पूरी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे।